بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم۔ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر سب لوگ خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانے کا حق ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلام کی عبادات میں سے ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں خوشی منانے کا بھی طریقہ متعین ہے، جیسے تعزیت کا طریقہ متعین ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ کس طرح کیا جائے گا۔ عام حالات میں آدمی اختیار رکھتا ہے، دن میں کھائے پیے چاہے روزہ رکھے، جس وقت چاہے نوافل ادا کرے، جس طرح سے چاہے کھائے پیے، شرعی حدود کے اندر رہ کر۔ عید الاضحیٰ میں پہلی بات یہ ہے کہ سال کے وہ 5 دن جن میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا منع ہے، ان میں سے 4 دن عید الاضحیٰ سے متصل ہیں، اور 5واں دن عید الفطر پہلی شوال کا دن ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح یہ 4 دن عید الاضحیٰ اور اس کے بعد والے 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، 11، 12، 13 یہ 3 دن اور عید الاضحیٰ کا دن ہو گئے 4 دن، تو کل ملا کر یہ 5 دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ ان دن کو کہا انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی بئی معنی کہ ان تم دن میں روزہ نہیں رکھو گے بلکہ قربانی کھاؤ گے، اور یہ قربانی اللہ کی دعوت ہے۔ اس قربانی میں سب سے اہم چیز ہے احراق الدم، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جانور کے خون کو اللہ کی رضا کے لیے شرعی طریقے پر بہا دینا۔ اس واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا، قرآن پاک تذکرہ کرتا ہے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے، میں صبر کرنے والا ہوں گا، اللہ کے حکم میں اپنی گردن کو جھکا دوں گا۔ اس کے بعد پھر قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ نے کہا جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ذبح کرنا شروع کیا، چھری نہیں چلی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا بلکہ دیکھنا تھا آپ میرے حکم کی تعمیل کیسے کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لایا، اس کو قربانی کیا گیا، اور یہی قیامت تک ایک سنت جاری ہوگی، اور اس کے لیے وقت بھی متعین ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں اتنی قربانیاں ایک ٹائم میں کرتے ہو، ٹائم سے کرو تو غریبوں کے کام آئے۔ آج کے زمانے میں اللہ نے اتنا اسباب فراہم کیے ہیں کہ وہ فریزر میں رکھتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جب صحابہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے اندر سے ہڈیاں نکلے گی، کھر پیر نکلیں گے، کچھ بھی نکلے گا، اس کی اون ہے، ہر چیز کے بدلے تم کو اجر ملے گا۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قرب والا عمل قربانی ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو پیش کرنا، اس کا خون بہانا، اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ دن حدیث پاک میں آیا کھانے پینے کے دن ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے
اس معاملے کو سمجھا کہ اس دن ہم جو چاہے کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غفلت کے دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہمیں وظیفہ دیا گیا، ہر نماز کے بعد عورت کو بھی پڑھنا ہے، مرد کو بھی پڑھنا ہے، انفرادی پڑھ لے وہ نماز، جماعت سے پڑھے، سب کو کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ سب کرنا ہے ہم کو۔ چلتے پھرتے بھی پڑھو، آتے جاتے بھی پڑھو، تو خالی ٹائم مل رہا ہے تو اس میں بھی یہی کرو۔ گویا ایک وظیفہ ان دنوں کا بہت عالیشان وظیفہ ملا، اور اس میں اتنی اہتمام کی چیز بتائی گئی کہ یہ تو اشراق کے وقت ہم 2 رکعت کے دن بھی متعین ہیں، اس کا طریقہ بھی متعین ہے۔ اسی لیے تاکید آئی ہے کہ جانور کو خود خریدنا چاہیے، پالنا چاہیے، دھونا دہانا چاہیے، اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ پھر اس کو صاف کیا، اچھی طرح کاٹا، اور اس کے بعد 3 حصے بنانے مسنون ہیں۔ ایک حصہ خود رکھ لے اپنے اہل عیال کے لیے، دوسرا حصہ غریب مساکین کو دے دے، تیسرا رشتہ داروں ہمسایوں دوسروں میں تقسیم کرے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اور کھال اور رسی اور جس برتن میں جانور قربانی کا کھا رہا ہو اس کو بھی صدقہ کرے۔ کھال کو اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اس کا جائے نماز بنا سکتا ہے، دھو کر پرانے زمانے میں اسی مشق بناتے تھے جس میں پانی رکھتے تھے، یا اسی طرح اس کو ایسا دھوتے تھے، اس کے اندر، اس کھال کے اندر وہ ایک بوری سی بن جاتی تھی، پھر اس میں آٹا رکھتے تھے، چاول رکھتے تھے۔ تو گویا قربانی کی اس کھال کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہے، کسی کو دے دیں لو تم اس کو استعمال کرو، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو بیچ دیا، پھر اس کی رقم کو صدقہ کیے بغیر چارہ نہیں، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس ساری کارروائی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں نہ تو اس کا گوشت کھاتا ہوں، نہ اس کا میں خون پیتا ہوں، کوئی چیز نہیں، میں دیکھتا ہوں تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے، تم کس محبت سے، کس احترام سے، کس جذبے سے اس قربانی کو میرے دربار میں پیش کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا، قرآن پاک تذکرہ کرتا ہے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے، میں صبر کرنے والا ہوں گا، اللہ کے حکم میں اپنی گردن کو جھکا دوں گا۔ اس کے بعد پھر قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ نے کہا جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ذبح کرنا شروع کیا، چھری نہیں چلی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ کہ نماز ادا کرتے ہیں اس دن تو ہم اشراق بھی نہیں پڑھتے، چاش بھی نہیں پڑھتے، بلکہ مسجد میں اس دن کوئی نافل آتی ہی نہیں۔ عید کی نماز کے بعد بھی ظہر تک نفل کوئی نہیں ہے مسجد کے اندر، گھر میں جا کے پھر نفل پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس معاملے میں ایسی چیزیں ہدایات کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہم پر بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمارے مسلمان جوانوں کا پھرنا، آوارہ گھومنا، عورتوں کا بے پردہ ہو جانا اور لایانی چیزوں میں مشغول ہونا، خصوصاً جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، کہیں لاٹری ہو رہی ہے، کہیں جوا ہو رہا ہے، کہیں آوارہ گردیاں ہو رہی ہیں، کہیں لڑکے لڑکیاں پارکوں میں خلط ملط جا رہے ہیں، میں واضح کہتا ہوں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا اس سے ہرگز تعلق نہیں۔ اسلام اپنی عبادات کو جنون نہیں بناتا، وہاں بھی ہدایات ہیں۔ اب لڑکے، مسلمان لڑکے، ایمان والے لڑکے ایسے موٹر سائیکل چلائیں کہ دوسرے کو پامال کر دیں، ایسے سڑکوں میں چلیں کہ راستے روک دیں، جمگٹھا سڑکوں پر کریں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اور والدین ان کو نہیں ٹوکتے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، خوشی اور غم میں بھی ہمیں اسلام کی پابندی کرنی ہے۔ بار بار سوچ لو، ہم اللہ کے بندے ہیں
اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ غفلت مت اختیار کرو، غفلت اللہ کے یہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ خوشی کو منانے میں شرعی حدود سے باہر مت جاؤ۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، لیکن غریبوں کا بھی فکر کرنے کا حکم ہے۔ اچھے کپڑے بھی وہ پہننے ہیں جو شریعت سے نہ ٹکرائیں۔ زینت سجاوٹ بھی ایسی کرنی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت غور سے اس معاملے کو سمجھو، بہت غور سے اس معاملے کو دیکھو، رسوم کے پابند مت ہو، شریعت کے مزاج کو دیکھو، اور شریعت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہماری نئی نسل جو اسلام کی نمائندہ ہے، جو ہماری جگہ کل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہوں گے، جب ان کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو وہ کیا نمائندگی کریں گے؟ یہ جو ہمارے جوان، ہماری لڑکیاں، ہمارے ننھے منھے بچے شریعت کی حدود سے سب اس دن میں باہر ہو رہے ہیں، جیسے عام لوگ، جاہل بچے کو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہمارا نوجوان ایسا کرنے لگے، لڑکے لڑکیاں پارکوں میں غلط حرکتیں کرنے لگے۔ آوارہ پھرنا یہ غلط حرکت ہے، بے پردہ ہونا یہ غلط حرکت ہے، سر پر بچیوں کے دوپٹہ نہ ہونا یہ اسلام میں بہت غلط حرکت ہے۔ مسلمانوں کا خلاف شریعت شکل بنانا، لباس اختیار کرنا یہ غلط حرکت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھو، دین ہمارا پوری زندگی سکھاتا ہے، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ عید منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، شریعت کے حدود سے، اخلاق سے، انسانیت سے ایسا مت کرو۔ کوئی کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی دینے والے ہوں۔ سڑکوں میں معمولی باتوں پر ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے ٹکرا جائے، ایک سکوٹر دوسرے سکوٹر سے ٹکرا جائے، ہنگامہ ہلا ہو جائے۔ مسلمانوں کا ایسا مزاج نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا دین سنجیدگی کا دین ہے، بہت ہی بردباری کا دین ہے۔ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، رشتوں میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم مردوں کا خیال کرتے ہیں۔ اس دن والدین کی قبر پر جاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا، اکابر کا معمول رہا ہے۔ اور جو خالی وقت ہو اس میں یا تو آرام کرو، ذکر اللہ کرو، تلاوت کرو، تسبیح کرو، خصوصاً ان دنوں میں جو یہ ذکر ہے۔ اب ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں گے برابر 13 کی شام تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو چلتے پھرتے اپنا وظیفہ بناؤ تو سڑکوں کے کنکر تک کل قیامت کے دن آپ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ ذکر اللہ کر رہے تھے۔ اس لیے میں بار بار یہ تاکید سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مذہبی تہوار یہ مذہبی عبادت ہوتی ہے، یہ مستی کی چیز نہیں ہے اور اللہ سے غافل ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسکینوں کی اور محتاجوں کی حاجت مندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک عید کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، دین کے اعمال کے ساتھ، شریعت کی حدود اور قیود کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ اس عید کو پورے عالم کے لیے امن کی عید بنا دے، اس عید کو پورے عالم کے لیے خیر و برکت کی عید بنا دے، تکلیفیں دور ہونے کی عید بنا دے، حاجات کے پورا ہونے کی عید بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔